السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دوستوں، میں نے ایک کانفرنس وہ اٹینڈ کی ہے، تو اس میں مجھے جو سبق ملا، جب میں نے سنا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور اس سلسلے میں آپ سب کی دوستوں کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے اسکالر آئے ہوئے تھے لیکچر دینے، تو انہوں نے ایک لیکچر میں ایک واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، ایک آدمی تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور دونوں بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ آدمی باہر کہیں ملک میں گیا ہوا تھا، تو اس علاقے میں ایک بیماری جلد کی پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس عورت کو بھی جلد کی بیماری ہوئی، اور جلد سے پھیلتی پھیلتی وہ اس کے سارے چہرے پہ بھی پھیل گئی، جس سے نشانات اور دانے بن گئے، اور جو خوبصورت چہرہ تھا وہ بدصورت بن گیا۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ میرا میاں آئے گا تو مجھے طلاق دے دے گا، وہ رکھے گا نہیں۔ تو اسی پریشانی میں تھی۔ میاں جب واپس آیا، دروازے پہ آیا، تو اس نے اپنی زوجہ محترمہ کا چہرہ دیکھا کہ وہ انتہائی پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تو وہ دیکھ کر دروازے میں گر گیا۔ تو اس نے جلدی سے پکڑا کہ کیا ہوا آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو ہے نا، میری آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں اور میں نابینا ہوں، تو اس لیے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے گر گیا۔ عورت نے اس کو اٹھایا، گھر لے گئی، اس کی خدمت کی، کھانا کھلایا، سب کچھ خدمت کی۔ تو اس کے بعد وہ 22 سال تک وہ زندہ 40 سال تک وہ عورت زندہ رہی، اور اسی طرح وہ نابینا بن کے رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، تو وہ اس چہرے کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہی۔ 40 سال بعد وہ عورت جو تھی فوت ہو گئی، اور لوگوں کو بھی اس کے آس پڑوس سب کو پتہ تھا کہ یہ نابینا ہو گیا۔ لیکن جب وہ عورت فوت ہوگی تو اس نے نارمل آنکھیں سے دیکھنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے کہا تمہاری آنکھیں اب کیسے آ گئی؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میری آنکھیں تو پہلے بھی ٹھیک تھی، میں تو اپنی بیوی کے اس پردہ پوشی کے لیے یہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ابھی دوستو، میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں کچھ نے کہا نہیں جی اس کو محبت تھی اس لیے ایسا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر محبت تھی، میرا تو یہ ہے اس میں کہ اگر اس کو محبت تھی تو وہ دیکھ کے چہرہ کہتا کوئی بات نہیں، آپ کا چہرہ خراب ہو گیا تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے خود تو نہیں کیا نا، باقی تو سارا جسم سلامت ہے، آپ کام تو کر رہی ہیں نا، گھر کا نظام تو چل سکتا ہے، تو اس چہرے کے ساتھ بھی چل سکتا ہے۔ تو آپ اس کا فکر نہ کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ یا کہ یہ جو اس نے بتایا کہ اس نے ایسی ایکٹنگ کی اور 40 سال تک ایکٹنگ، آپ خود سوچیں کہ اگر ایک بیوی کے پاس ایک نابینا ہو اور اس کو 40 سال تک ایز اے نابینا سنبھالے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس واقعہ یا تو صحیح نہیں ہے، یا اس نے غلط فیصلہ کیا کہ اس کو تو مشکلات میں ڈال دیا کہ وہ 40 سال تو نابینے کو سنبھالتی پھرے گی۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ میرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہے وہ بیڈ آئٹم ہے، وہ بالکل کسی کام کی نہیں ہے، اس کو میں سنبھالتا ہوں۔ لیکن جب اسے کہتا ہوں کہ کیا میں دوسری شادی نہ کر لوں کہ وہ ہمارے لیے مددگار ہو، تو خدا کے لیے یہ ایک جائز کام کے لیے لوگ ایسی عورتیں سے نفرت کرتی ہیں کہ جیسے کہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اگر نفرت کرنی ہے تو گناہ کے کاموں سے کرو۔ یہ تو اگر یہ بہت ہی برا کام ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ کبھی بھی شادیاں نہ کرتے ہیں، اور میرے آقا کی سنت ہے، قرآن پاک میں ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو چلو نارمل نہیں بھی کرتے، ویسے تو جن کو استطاعت ہے ان کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ بھائی اس وقت بہتات ہے عورتوں کی، بہت عمر کی عورتیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں جن کو کوئی قبول نہیں کر رہا، اور رشتے بھی لوگوں کو قبول کرنے بہت مشکل ہو گئے، لوگوں کی ڈیمانڈیں اتنی ہو گئی کہ لوگ رشتوں کو قبول ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس کے علاوہ پھر بھی عورتوں کی بہتات ہے، عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جن کے پاس استطاعت ہے ان کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، جو گھر دے سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی بیگم اس طرح بیماری کی وجہ سے ہو گئی ہے تو اس کو تو لازمی کرنی چاہیے، اور عورت کو اجازت دینی چاہیے کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، تیرے کسی کام کی نہیں ہوں، تو اب تو کس طرح بچوں کو سنبھالے گا، یا اپنی جو لائف پارٹنر ہے جس کے لیے شادی کی جاتی ہے
تو وہ معاملات کس طرح ہوں گے؟ تو اس لیے ان کو بخوشی کہنا چاہیے، خود کہنا چاہیے کہ آپ شادی کر لو تو اپنی اچھی زندگی گزارو۔ بہت شکریہ۔ اس میں آپ سب دوستوں کے کمنٹس آئیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، مجھے میسج کیجیے پلیز۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔